اچھا، ذرا تصور کریں، ایک ایسی دنیا جو کسی سائی فائی مووی کا سین لگتا ہو، تاریک، راز سے بھری، ہلکی ہلکی چمکتی ہوئی، لیکن یہ کوئی دوسرا سیارہ نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے اپنے ہی معدے اور آنتوں کے اندر کا منظر ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی بے جان سی جگہ نہیں ہے، یہ ایک بالکل زندہ، متحرک ایکو سسٹم ہے۔ پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس خاموش دنیا میں آج کل ایک عجیب سی تباہی مچی ہوئی ہے، اور اس ایکسپلینر میں ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہماری روزمرہ کی عام عادتیں اس اندرونی نظام کو بالکل خاموشی سے نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آخر انسانی جسم کے اندر در حقیقت چل کیا رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں ایک نہایت دلچسپ اور تھوڑی سی خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے۔ کیا ہماری عام سی دکھنے والی روزمرہ کی خوراک واقعی جسم کو اندر ہی اندر جلا رہی ہے؟ سوچئے ذرا، باہر سے بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آنے والا انسان اندر سے کسی سلگتی ہوئی آگ کا شکار ہو سکتا ہے؟ جب ہم کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جو اس نظام کے مطابق نہیں ہوتی، تو معدے کے اندر کا ماحول ایک دم سے بدل جاتا ہے۔ یہ جو سرخ آگ جیسی چمک ہوتی ہے نا، یہ دراصل اندرونی سوزش یعنی انفلیمیشن کی پہلی نشانی ہے۔ ایک ایسی تباہی جو شروع تو خاموشی سے ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تباہی کا شکار ہو کون رہا ہے؟ اگر ہم آنتوں کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو وہاں مائکرو بائیوم نام کا ایک عظیم و شان نظام بسا ہوا ہے۔ خیر، آسان لفظوں میں کہوں تو یہ کھروں بیکٹیریا، وائرسز اور فنجائی کی ایک پوری بستی ہے۔ اور یہ چمکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے مائکروبز یہ کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ ہمارے سب سے بہترین دوست ہیں۔ یہ کھانا ہضم کرتے ہیں، ضروری نیوٹرینٹس بناتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے امیون سسٹم کو بھی مضبوط رکھتے ہیں، بالکل کسی حفاظتی فوج کی طرح جو خطرناک جراثیم سے لڑتی ہے۔ جب تک ان کا بیلنس ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن جب اس نظام پر حملہ ہوتا ہے تو نتیجہ واقعی خطرناک نکلتا ہے۔ چلیں سب سے پہلے اور سب سے بڑے خطرے کی بات کرتے ہیں، پروسیسڈ اور کم فائبر والی خوراک۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ایک مصنوعی ہائیلی پروسیسڈ سنیک معدے میں اترتا ہے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ یہ ان صحت مند گلابی آنتوں میں جا کر ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک زہریلے سرمئی رنگ کے کیچڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ کیچڑ اندرونی اعضاء پر بری طرح چپک جاتا ہے، وہاں موجود زندگی کا سانس لینا بھی مشکل کر دیتا ہے۔ اصل میں فائبر کے بلا یہ خوراک ان ننھے مائکروبز کے لیے کچرے کے سوا کچھ نہیں۔ اور فائبر کی کمی کا نتیجہ وہ اس سے بھی زیادہ ڈراونا ہے۔ دیکھیں، جب ان دوست مائکروبز کو ان کا اصل ایندھن، میرا مطلب ہے فائبر، نہیں ملتا تو یہ بھوک اور غصے سے پاگل ہونے لگتے ہیں۔ بھوک ان کا برتاؤ بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ زندہ رہنے کی آخری کوشش میں یہ معدے اور آنتوں کی گلابی حفاظتی جھلیوں، جسے میوکس لائننگ کہتے ہیں، اسی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ واقعی ہوش اڑا دینے والی حقیقت ہے کہ جب بیکٹیریا کو کھانا نہیں ملتا تو وہ جسم کو ہی اندر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے بڑے خطرے کی طرف، ہیوی میٹ اور فیٹ، یعنی بہت زیادہ بھاری گوشت اور چکنائی۔ جب چکنائی سے لدا ہوا بھاری گوشت ان نازک آنتوں میں پہنچتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اندرونی خالیوں یعنی سیلز میں ایک شدید قسم کا ریاکشن ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ خوراک آنتوں کی دیواروں سے ٹکراتی ہے، فوراً وہاں ایک سرخ جلنے والی سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سرخ رنگ اصل میں اندرونی جلن اور تکلیف کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس نازک سے ماحول میں آگ لگا دی ہو جو صحت مند خالیوں کو پوری طرح جھلس رہی ہو۔ اس حوالے سے ایک تحقیق کے نتائج سامنے آئے ہیں جو واقعی حیران کن ہیں۔ ایک طرف دیہاتی علاقوں کی زیادہ فائبر والی خوراک کا اثر دیکھیں، وہاں ایک بالکل سرسبز، خوشحال اور چمکتا ہوا مائکروبائیوم نظر آتا ہے۔ وہیں دوسری جانب مغربی طرز خوراک ہے جس میں فائبر کم اور چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 2 ہفتوں کے اندر، جی ہاں، صرف 2 ہفتوں میں یہ دوسرا ماحول ایک بنجر، سرخ اور سوزش زدہ ویرانے میں بدل جاتا ہے۔ اس تباہی کی وجہ سے بیوٹریٹ نام کا ایک نہایت اہم مادہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ وہی مادہ ہے جو کولون کینسر سے بچانے میں کافی مددگار ہوتا ہے۔ مطلب صرف چند دنوں کا فاصلہ اور ماحول میں زمین آسمان کا فرق۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور تیسرے بڑے دشمن کو دیکھتے ہیں، چینی سے لبریز سوڈاز۔ یہ میٹھے سوڈاز اندر جا کر ایک شدید طوفان کھڑا کر دیتی ہیں۔ جیسے ہی یہ کالا، آرٹیفیشل اور انتہائی میٹھا سایہ آنتوں میں داخل ہوتا ہے، یہ بالکل طوفان کی طرح سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ یہ ان تازہ اور صحت مند بیکٹیریا پر کسی تیزاب کی طرح گرتا ہے، انہیں فوراً گھلا دیتا ہے اور پیچھے چھوڑتا ہے تو بس ایک جھلسا ہوا، جلا ہوا ماحول۔
اصل میں یہ میٹھے مشروبات اندرونی نظام میں شدید ترین تیزابیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب اس طوفان کے گزر جانے کے بعد کا منظر تصور کریں۔ پیٹ کا اندرونی ماحول انتہائی ویران اور اداس کر دینے والا ہو جاتا ہے۔ بیکٹیریل ڈائیورسٹی یعنی مختلف اقسام کے جو فائدہ مند بیکٹیریا تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ صرف چند کمزور تھکے ہارے بیکٹیریا اس بنجر، تیزابی اور چینی سے بھرے کچرے میں زندہ رہنے کی آخری جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہماری امیونٹی اور ہضمے کا بوجھ اٹھانے والا نظام مکمل طور پر ناکار ہو جاتا ہے۔ چوتھا بڑا خطرہ ڈائری فیٹ سے ہے، یعنی ان چیزوں سے جن میں دودھ کی چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہول ملک یا ڈائری فیٹ کی اس بھاری چکنائی کے سفید ٹکڑے یہ آنتوں کے اندر موجود نازک ابھاروں کو، جنہیں ہم ولی کہتے ہیں، بری طرح بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ تباہی بالکل ایسی ہے جیسے کسی نالی میں بہت سارا کچرا پھنس جائے۔ ان چکنائی اور بھاری مواد کے نیچے دب کر اس خردبینی زندگی کا سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے اور وہ وہی دم گھٹنے سے مرنے لگتے ہیں۔ اور فیکٹس کیا کہتے ہیں؟ تحقیق صاف بتاتی ہے کہ زیادہ ڈیری فیٹ اور یہ میٹھی سوڈا سے استعمال کرنے سے مائکروبائیوم کی صحت مند ڈائیورسٹی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ بالکل صفر، زیرو۔ یہ عادت اندرونی ماحول کو مزید ٹھنڈا، بے جان اور ہر قسم کی حرارت سے خالی کر دیتی ہے۔ ایک ایسا ماحول جہاں زندگی کی کوئی چمک، کوئی جوش باقی نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیں، اس ڈائیورسٹی کی کمی کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب جسم ہر قسم کی بیماریوں اور انفیکشنز کے آگے بالکل کمزور پڑ چکا ہے۔ اب آتا ہے پانچواں اور شاید ہمارا سب سے عام نقصان، تلی ہوئی غذا یعنی فرائیڈ ڈشز۔ دیکھیں، جب کسی عام سی غذا کو نہایت کھولتے ہوئے گرم تیل میں تل دیا جاتا ہے نا، تو اس کی جسم میں داخلیت کسی آفت سے کم نہیں ہوتی۔ سوچئے، جب ایک جلا ہوا، ابلتے تیل میں ڈوبا ہوا ٹکڑا معدے میں گرتا ہے تو اس میں سے ایک زہریلی نارنگی چمک نکل رہی ہوتی ہے جو اپنے آس پاس کے تمام صحت مند خلیوں کو جھلس کر رکھ دیتی ہے۔ تلنے کا یہ عمل غذا کی تمام تر افادیت کو بس جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اچھا، تھوڑا مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ تلنے کا یہ عمل دراصل کرتا کیا ہے۔ خوراک کی تیاری کا طریقہ واقعی بہت اہم ہے۔ ایک تازہ اور سرسبز سبزی، جو کہ ہمارے بیکٹیریا کے لیے بہترین فیول ہے، گرم اور بھاری تیل میں جاتے ہی ایک کالے، چکنے اور بے شکل سے مواد میں بدل جاتی ہے۔ اگر انہیں ہلکی آنچ پر پکایا جائے یا کچا کھایا جائے تو یہ ضروری فائبر دیتی ہے، لیکن جب انہیں ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے، تو ان کا فائبر مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ پیٹ کی جھلیوں کو نقصان پہنچانے والا ایک انتہائی خراب فیول بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کافی خوفناک باتیں ہو گئیں، لیکن اس سب کے بعد بھی امید کی ایک بہت روشن کرن باقی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر خود کو ٹھیک کرنے کی حیرت انگیز میجیکل صلاحیت موجود ہے۔ تصور کریں کہ ایک سنہری اور سبز رنگ کی شفا بخش روشنی آنتوں میں پھیل رہی ہے اور ان تمام سرخ اور سوزش زدہ حصوں کو واپس ٹھیک کر رہی ہے۔ یہ روشنی اس اجڑے ہوئے ایکو سسٹم کو دوبارہ سے زندہ کر سکتی ہے، پر شرط یہ ہے کہ ہم اس اندرونی نظام کو وہ خوراک دیں جس کی اسے واقعی ضرورت ہے۔ اور جانتے ہیں اس شفا بخش روشنی کا راز کہاں چھپا ہے؟ ہماری بالکل عام سی غذاؤں میں۔ پھل، سبزیاں، چائے، کافی اور ڈارک چاکلیٹ، ان سب میں پولیفینولز نام کا جادو ہوتا ہے۔ یہ پولیفینولز دراصل قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو پیٹ کے ماحول کو دیکھتے ہی دیکھتے بہتر بناتے ہیں۔ جب ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو پیٹ کے اندر کا ماحول کسی گھنے، پرکشش اور سرسبز جنگل کی طرح چمکنے اور پھل پھولنے لگتا ہے۔ یہ غذائیں ان اچھے بیکٹیریا کی تعداد کو تیزی سے بڑھاتی ہیں اور پورے نظام کا بیلنس واپس لے آتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس نظام کے لیے سب سے بہترین، سب سے طاقتور فیول آخر ہے کیا؟ وہ ہے فائبر، تازہ خوراک اور فرمنٹڈ یعنی خمیر شدہ اشیاء، مثال کے طور پر کمچی، کمبوچا اور دہی جیسی روایتی غذائیں۔ یہ اپنے اندر زندہ پروبائیوٹکس جیسے لیکٹوبیسلز کو چھپا کے رکھتی ہیں۔ جب یہ زندہ بیکٹیریا جسم میں جاتے ہیں نا، تو یہ تیزی سے اپنی تعداد بڑھاتے ہیں۔ یہ سب مل کر معدے کی اس نازک حفاظتی جھلی کو ایک چمکتی ہوئی مضبوط ڈھال میں بدل دیتے ہیں جو کسی بھی آنے والی بیماری کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے۔ لیکن رکیے، آگے بڑھنے سے پہلے ایک نہایت اہم وارننگ جس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ بازار میں ملنے والا ہر دہی اس نظام کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اصل میں ایک عام کمرشل دہی کا قطرہ جسم میں جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ تھوڑے بہت صحت مند بیکٹیریا ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہوتے ہیں چینی کے زہریلے اور نکیلے پہاڑ۔ ایسی غذائیں جن میں فائدہ مند بیکٹیریا سے زیادہ
सिर्फ और सिर्फ चीनी भरी हो, वो इस माइक्रोबायोम को ठीक करने के बजाय वही पहले वाली तबाही वापस लेकर आती हैं। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर में सामने आने वाली ये तमाम हकायक हम सब के आगे एक बहुत ही फैसला कुन सवाल रखते हैं। देखें, एक तरफ तो वो तारीख, सोजिश ज़दा और तबाहाल अंदरूनी जिस्म में जो सिर्फ गलत खुराक का नतीजा है, और दूसरी तरफ एक मुकम्मल तौर पर सेहतमंद, तवानाई से भरपूर और चमकता हुआ निज़ाम है। ये बात माननी पड़ेगी कि हमारी पूरी सेहत का इन्हिसार उन छोटे छोटे खुर्दबीनी दोस्तों पर है जो हमारे जिस्म में आबाद हैं। ये बात किसी एक निज़ाम को जलाने या बुझाने की नहीं है, ये पूरी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की बात है। तो क्या इस निज़ाम को जलाकर राख कर दिया जाए या इसे सही ईंधन देकर हमेशा के लिए ताकतवर बनाया जाए? इसका फैसला हकीकतन इस बात में पोशीदा है कि हर रोज़ हमारे पेट में क्या डाला जा रहा है। फैसला आपका है।